بٹ اس طرح کے فورمز کے بارے میں اب ایک تاثر بن چکا ہے، جب بھی آپ کہیں کسی سے بھی بات کر لیں، چاہے وہ عرب لیگ ہے، او آئی سی ہے، نتھنگ ایکچولی ٹینجیبل کمز آؤٹ آف دیز میٹنگس، کیا دیز ٹینجیبل، فورمز. مراد ٹینجیبل سے کیا لوگ کچھ کے پریکٹیکل ہم نہیں کر پاتے کیا ہیں. لائک اعلان اوکے، جنگ؟ جس طریقے سے اس میٹنگ کے اندر یہ پروپوزل آپ کیونکہ بہتر بتا پائیں گے، تیل کی بندش کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن وہاں کچھ ممالک نے اس کی بھی مخالفت کر لی. دیکھیں یہ وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس میں ایک پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور پبلک سینٹیمنٹ آپ کو سرٹن ایکشنز لینے پہ انکریج کر رہا ہوتا ہے یا ٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا جائے، اور کچھ اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کیا جو آپ کا مد مقابل ہے ان امپلیکیشنز کے ان پہ اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ایک انفارمڈ ڈسکورس یا ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس انفارمڈ ڈسکشن کے تحت ہی بیسک الائنس کو ساتھ رکھتے ہوئے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ کلیکٹیو وزڈم پریویل ہوئی، اور اس سے اس وجہ سے بہت سارے فیصلے شاید لیے گئے کہ ان کے جو ممکنہ اثرات یا امپلیکیشنز تھی وہ اس بیہیویئر کو غالباً چینج نہ کر پاتی. اچھا، سو یو ڈونٹ ریکن دیٹ دی عرب ورلڈ ہیز ایکچولی فیلڈ دا پیلسٹینینز؟ دیکھیں ایک سطح پر دیکھا جائے ہم سب نے کسی نہ کسی لیول پہ نا پیلسٹینینز یا اس کاز کو جتنی اس کی ضرورت تھی اتنا شاید اس میں کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو. صرف عرب ورلڈ کو یا عرب لیڈرشپ کو تبرہ بھیج کے جو ہے نا کیا ہر معاشرے نے اپنی پرائورٹی سیٹ کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹرنلی، اکنامکلی، ملیٹریلی اتنے اسٹرینتھن ہوں گے کہ کبھی اگر ایسا کرائسس سچویشن آئی تو ہم لیڈ رول لے لیں گے. آپ کبھی جو ہے نا ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں، کبھی فیس بک کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں، کبھی کوئی اور ترجیحات آپ کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کبھی آپ اکنامکلی جن چیزوں کو پچھلے 70 سالوں میں اپنے کیس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، اپنے ریجن میں ہم دیکھ لیں، تو یہ بہت ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے. یہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے کہ آج ہم صرف عرب دنیا کی لیڈرشپ کو کنڈیم کر دیں یا او آئی سی کی لیڈرشپ کو کنڈیم کر دیں. یہ ایک کلیکٹیو کمیونٹی کی جو سینس ہے، کیا وہ سینس ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے وہ امیجنیٹو کمیونٹی ہے، وہ خود کمیونٹی ٹینجیبل نہیں ہے. ابھی تک آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ٹینجیبل کمیونٹی ہے یا امیجنیٹو کمیونٹی ہے. جو بیسک وہ ہیں انٹرنل ڈائسنٹ اور کانفلکٹس، وہی ایڈریس نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے. ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مینجمنٹ کرتے ہوئے ایک نسبتاً رسپانس جو ہے وہ یونائٹڈ آیا ہے، جو کہ اسرائیل کے اس رویے کو کنڈیم بھی کر رہا ہے، اس کو ریزسٹ بھی کر رہا ہے اپنے تھنگ. اور زیادہ مزید بہتر ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مایوسی کی کیفیت کی طرف سب سے بنیادی بات حالانکہ جہاں پہ سفریج ہے وہ سب سے زیادہ پیلسٹینینز کی. بالکل ایسے. اور کیا یہ اس کرائسس میں وہاں پہ جو لوگ ان کو پہنچایا ہے، کیا ان کے متعلق بھی اس بحث میں کوئی گنجائش موجود ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ بہت میرے خیال میں کمپلیکیٹڈ بنیادی بات پرائم منسٹر صاحب جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا کہ جب آپ کے دوسری طرف جو ہے بہت کچھ ہو رہا تھا تو آپ وہاں پہ سوئے ہوئے تھے. سو اگر جو کہتے ہیں نا کہ کئی سو سال ایگزیکٹلی، سو وہ جو کہا جاتا ہے کہ یو ہرٹ دیم ویئر اٹ ہرٹس، اکنامکلی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں. سو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئی جسٹ گیو ون ایگزامپل کہ مسلمانوں میں پوری دنیا کے اندر بہت غم و غصہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اسرائیلی آؤٹ لیٹس ہیں، اسٹورز ہیں، ان کا بوائیکاٹ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ لسٹ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہیں. پاکستان میں ہم ظاہر ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے اگریمنٹس ہیں، آپ نے ان کی پاسداری کرنی ہے، آپ نہیں گورنمنٹ لیول پہ ان کو بین کر سکتے ہیں. بٹ کیا یہ ایک اپرچونٹی، ایک ویکیوم جو نظر آ رہا ہے، آپ کی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے جب لوگ خود اپنے طیب وہاں ان پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پتہ نہیں مجھے کہ کوئی ایسی ایکسکلوسیو اسرائیلی پروڈکٹ ہے جس کے تحت جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں. اس میں ملٹی نیشنل اسٹیکس موجود ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف نیشنلٹیز کے ان کنسورشیم میں یا اس کارپوریٹ سٹرکچر میں ہے. وہ جو سٹرکچر ہے آل ٹوگیدر، اس کی نیچر کو اگر سمجھا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیورٹن اسرائیلی پروڈکٹ ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا وہاں ہماری پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں جس کو ہم بین کر دیں. تو
کوئی کوکو کولا کی ایگزامپل دے رہا ہوگا, کوئی کسی اور کی پیپسی کی ایگزامپل دے رہا ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے یہ پیورٹن اسرائیلی پروڈکٹ ہے. یہ سارے کارپوریٹ اینٹیٹیز ہیں اور وہ ملٹی نیشنل ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اسٹاکس ویلیو ہے, اسٹاکس کس نے خریدے ہیں. تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر جب ملکوں کی پرائیورٹی ٹویٹر بیسڈ ہو کے ٹویٹر کی بنیاد پہ ہی ہم نے سارے فیصلے اور پالیسی میکنگ کرنی ہے تو پھر اللہ You don't seem to be too happy with Twitter. No, it's not. It's a good tool of communication. مگر آپ اس کو بنیاد بنا کر اتنے سنجیدہ مسائل پہ نہ رائے قائم کر سکتے ہیں, نہ پالیسی انپٹ لے سکتے ہیں. یہ ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے, اسی حد تک اس کو رکھا جائے تو میرے خیال میں وہی اس کی مناسب جگہ ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. سنس وی آر آن فارن افیئرز, آپ نے بھی پچھلے دنوں مرگلا ڈائلاگ کے اندر امریکہ اور چائنا میں ایک توازن کی بات کی ہے. کیا ہم اس جانب جا رہے ہیں یا ہے وہ توازن؟ دیکھیے, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہم اس میں فریق نہیں ہے, یہ فریق یو ایس اور چائنا. بالکل صحیح. اور میں آرگو یہی کر رہا ہوں کہ 1979 پوسٹ 1979 جو چائنیز ماڈرنائزیشن کا سفر تھا, اس میں ایک سٹیج ایسی آئی جب سوویت یونین کے کولیپس ہوئی تو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا تذکرہ شروع ہوا, اور اس میں کوئی 8th 9th اکانومی تھی وہ دنیا کی اس وقت, اور اب وہ آ کر پچھلے 2 دہائیوں میں سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بن چکے ہیں. اینڈ راؤنڈ دا کارنر شاید وہ سنگل لارجسٹ اکانومی ہوں گے فیو ایئرس. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے یہ ایک رائزنگ چائنا کا جو چیلنج ہے اس کو یو ایس بھی پرسیو کر رہا ہے, یورپین کانٹیننٹ بھی کر رہا ہے, آسٹریلینز بھی کر رہے ہیں. کیا یہ جو اسٹیٹڈ پالیسی آف کنٹیننگ چائنا ہے, ٹھیک, کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک کانٹیسٹ مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ پرائمریلی اس کا رول مجھے اکنامک نظر آ رہا ہے. تو جب وہ فرسٹ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ ہوں گے تو پھر کنٹین کیا ہونا ہے؟ کنٹینمنٹ تو ہوئی نہیں. میری رائے اس کا ذکر آپ نے نیو یارک میں کاؤنسل آن فارن افیئرز جی وہاں پہ میں نے کیا. میری رائے یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہوگا وہ انگیجمنٹ آف چائنا ہوگی, جس کی طرف مجھے ابھی سے اثرات دکھائی دے رہے ہیں. اوکے, تو ایونچولی 1.5-2 ارب کی پاپولیشن, فرسٹ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ, ویسٹرن ہیمسفیئر پہ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومیز ہیں, چاہے وہ یو ایس کی ہے, یورپین یونین کی ہے, وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آؤٹ رائٹ کنفرنٹیشن میں چلے جائیں. یہ کوئی 2 نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پہ جو ہے نا خودکش حملہ آور کے طور پہ سامنے آنا ہے. وہ میچورڈ سیٹلڈ ریاستیں ہیں, سویلائزیشنز ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ماڈس ویونڈی کریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے تحت رولز آف انگیجمنٹ جو ہے نا اس پہ ضرور گفتگو ہوگی, اس پہ نیگوسیشن ہوگی اور وہ سیٹل ہوگا. ہم آئسولیشن میں کیوں اس منترا پہ ڈانس کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو چوز